اگر بات کریں صرف لفظ موت پہ تو لمبی ہو جائے گی، یہ یہاں پر غیر مناسب ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کلم الناس علی عقولہم، لوگوں کے عقلوں کے مطابق بات کرنی چاہیے، اس لیے میں ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ ایک آخری بات جو آپ لوگوں کو جاننا بھی ضروری ہے اور اکثر لوگ اس میں جانتے بھی ہوں گے، سوالات قبر کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا سوال من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ بچے جانتے ہیں، ہے نا؟ پہلا سوال ہے من ربک کا، دوسرا سوال ہے ما دینک کا، تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا ربی اللہ۔ تو کیا یہ جواب دے دینے سے میرا رب اللہ ہے چھٹکارا ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک تینوں سوال کے جواب آپ نہیں دیں گے وقت تک چھٹکارا نہیں ہونے والا ہے۔ دوسرے سوال کا آپ نے جواب دیا، پہلا سوال ہوا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ دوسرے سوال کا آپ نے جواب دیا، سوال ہوا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا دینی الاسلام۔ یہاں پر رکیں آپ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سائل نے پوچھا من ربک کا، جب جواب دینے والے نے سائل من نے کہا ٹھیک ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو جب جواب دینے والے نے اللہ کہہ دیا تو پھر ان دو سوالوں کی ضرورت کیا تھی؟ دوسرا سوال ہے ما دینک کا، تمہارا دین اسلام ہے، لیکن یہ فیصلہ اٹل ہے، 3 سوال ہونا ہے نا بھائی؟ بچے جان رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جان رہے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب جب دے دیا میرا رب اللہ ہے، تو دوسرے سوال کی ضرورت نہیں تھی بظاہر، پھر بھی ہو رہا ہے۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ جواب دینے والے نے جواب دیا میرا رب اللہ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں اسلام والے اللہ کو مانتے ہیں یا غیر مسلم اللہ کو مانتے ہیں؟ تو جواب آئے گا اسلام والے۔ اب جب جواب آ گیا اسلام والے تو پھر دوسرے سوال کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اسلام والے ہی نے جواب دیا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرا سوال اسلام سے ہی ریلیٹڈ ہو رہا ہے، اسلام سے ہی متعلق ہو رہا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، تو جواب دیا میں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب اللہ اس نے کہہ دیا تو دوسرے سوال کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی ہو رہا ہے، چلے ہم مان لیں۔ دوسرا سوال ہوگا دینوں کا، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ جواب دینے والے نے جواب دیا دینی الاسلام۔ جب اس نے اسلام کہہ دیا تو پھر تیسرا سوال کیوں؟ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ فرشتے پوچھیں گے اس مرد کے بارے میں، وہاں پہ کھڑے ہوں گے ہمارے آقا قبر میں، فرشتے پوچھیں گے اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اب میاں جب جواب دے دیا اللہ، پھر جواب دیا اسلام، تو اسلام میں ہی تو میرے آقا ہیں۔ کیا آپ کا عقیدہ ہے نا بھائی ہمارے آقا اسلام میں ہی ہے نا؟ تو جواب دیا اسلام، تو اسلام میں ہی ہمارے نبی ہیں، آپ کے نبی ہیں، اسلام میں ہی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہیں، اسلام میں ہی غوث اعظم ہے، اسلام میں ہی غریب نواز ہے، جتنے اللہ کے ولی ہیں سب کے سب اسلام میں ہیں، جتنے صحابہ ہیں سب کے سب اسلام میں ہیں، جتنے نبی ہیں سب کے سب اسلام میں ہیں، جتنے رسولان اعظام ہیں سب کے سب اسلام میں ہیں۔ پھر بھی تیسرا سوال اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اب یہ بات سمجھ میں آئی صرف اللہ کو ماننے سے نہیں ہوگا، اب یہ بات سمجھ میں آئی صرف اسلام کی ٹوپی پہن کر اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ میں مسلمان ہوں، میں میاں ہوں، میں اسلام والا ہوں، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ میں مومن ہوں۔ اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا جب تک ہر وہ انسان اپنے آقا کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے دل سے نہ مان لے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ہر وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سوال ہوا من ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ اب جواب دینے والے نے جواب دیا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرے سوال کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اب تب بزبان حال آپ کو کہنا پڑے گا کہ ارے یہ تیسرے سوال کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ بعض وہ بھی تھے دنیا میں تمہارے آنے سے پہلے اس قبر میں، وہ بھی تھے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں اسلام والا ہوں، اپنے آپ کو کہتے تھے میں مسلمان ہوں، لیکن نبیوں کو گالی دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن حضور کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، لیکن بزرگوں کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ تم کیا کہتے تھے یہ بتاؤ؟ اگر کوئی سچا پکا سنی صحیح العقیدہ ہوگا تو میرے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہے گا تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو
ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اسی کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا الموت خیر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ موت ایک ایسی بہتر شے ہے کہ جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے۔ بس حضور کی یہ بولی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے، غیر حبیب کو نہیں، جو دوست کے علاوہ ہو اس کو نہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کعبہ ہم تمام لوگوں کو حضور کے متعلق حضور کے حوالے سے ایک اچھی عقیدت رکھنے کی اور اس پر ایمان اور ایقان رکھنے کی توفیق خیر رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو کر سلام کرو۔